آئیے میدان خطابت، میدان نظامت سے میدان خطابت میں قدم رکھنے والے وہ ناظم، وہ جلسے کے ناظم مشہور معروف حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب، جن کے اناؤنسری کے میں خود قائل ہوں اور یوٹیوب پر ان کے اناؤنسری، ان کی نظامت کو میں سنا کرتا ہوں۔ یقین جانیے وہ ابھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہے، ان کے سامنے کچھ بولنا اپنے آپ میں کمی ظاہر کرنا ہے، لہٰذا میں ان سے درخواست پیش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا با کمال ہے۔ ایک مرتبہ میں چل کے بولے سبحان اللہ۔ تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری سادگی، تیری عاجزی، تیری ہر ادا با کمال ہے، مجھے فخر ہے، مجھے ناز ہے، اے میرے دوست تو بے مثال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن، تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے، بقا تجھ کو، فنا مجھ کو، ثنا تیری، زباں میری، میں فانی بے بقا ہوں، ذات باقی لا فنا تو ہے، مجھے حیرت ہے کس طرح تیرا انکار کرتے ہیں، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے، جہاں دیکھو جدھر دیکھو وہی جلوہ نما تو ہے۔ صدر محترم، موقر و مستند علماء کرام، شورائے اعظام، میرے بھائی مکھیا ہاشم صاحب کے صاحبزادے جناب صدام صاحب، حافظ عتیق صاحب اور ان کے جملہ رفقا، بڑے بھائی جناب دل خیر آبادی، مقرر شیریں بیاں جناب مولانا مفتی خالد سیف اللہ صاحب چترویدی، ہمارے بھائی مولانا تنویر زکی صاحب اور بھی دیگر ساتھی، اور یہاں پہ حفاظ کرام، ائمہ کرام تشریف رکھتے ہیں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم، احسان، شکر، فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو نبی آخر الزمان، تاجدار مدینہ، سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان و کرم بالخصوص انسان پر انگنت ہے، بے شمار ہے۔ خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہمارے احسان و کرم کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تمہاری بساط نہیں، تمہاری اوقات نہیں کہ تم ہمارے احسان و کرم کو گن سکو، شمار کر سکو۔ لیکن میرے کلمہ شریک بھائیوں، میری عزت دار ماؤں بہنوں، انسان کو جو ممتاز کیا گیا ہے، انسان کو اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں متفرق الفاظ سے ممتاز کیا۔ کہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا افلا تتفکرون، کہیں فرمایا افلا تعقلون، کہیں فرمایا افلا تسمعون، کہیں فرمایا افلا تبصرون۔ ان ساری آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ممتاز صفت جو ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان میں جب تک عقل موجود ہوا کرتی ہے، انسان عقل کی صفات سے متصف ہوتا ہے، انسان انسان کہلاتا ہے۔ جب انسان کی عقل انسان سے معوف ہو جاتی ہے، جب انسان کی عقل انسان سے چھن جاتی ہے، پھر انسان بشریت کے پلیٹ فارم سے نکل کر یا تو مجنون کہلاتا ہے، یا تو
پاگل کہلاتا ہے یا تو دیوانہ کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کی طرف یاد دہانی کر کے ہمیں اور آپ پر ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ اے اللہ کے بندو، میں نے تمہارے پاس سب سے بڑی جو دولت دی ہے وہ سینس کی دولت دی ہے، وہ عقل کی دولت دی ہے، وہ مائنڈ کی دولت دی ہے، جس کے ذریعے تم غلط اور صحیح کے استعمال اور جس کے ذریعے تم غلط اور صحیح کے امتیاز کر سکتے ہو۔ لیکن میرے دوستو، میرے کلمہ شریف بھائیو، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے اور اس عقل کے ذریعے سے قرآن کریم میں فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا آپ کی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ نے تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینا کی قسم کھائی اور بلد امین کی قسم کھا کر حضرات علماء کرام تشریف رکھتے ہیں واو قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عربی کا ایک اسٹرکچر گرامر اور قاعدہ یہ بھی ہے، جب واو کے ساتھ الف لام یعنی معرفہ کا استعمال ہو جائے تب سمجھو کہ کسی بات میں رائے کے دانے کے برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ویسے اللہ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ نے ببانگ دہل پوری دنیا کو یہ چیلنج کیا، اے دنیا میں بسنے والوں، اے دنیا میں رہنے والوں، اگر تم نے اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا، اگر تم نے نبی کے رسالت سے انکار کیا، باوجود اس کے کہ میں نے تمہیں عقل عطا کی، تو یاد رکھ لینا تم انسان تو کہلا سکتے ہو، تم انسان تو کہلا سکتے ہو، تم جاندار کے فہرست میں تمہارا نام درج تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو صفات عالی، اللہ نے جو تمہارے لیے ممتاز الفاظ کے انتخاب کیے ہیں، اللہ نے جو تمہیں بری کیا ہے، اللہ نے جو تمہارے مراتب بڑھائے ہیں، اللہ نے جو تمہارا مقام بڑھایا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق در تحقیق میں نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھالا۔ میرے کلمہ شریک بھائیوں، وعدہ توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں۔ حضرت علماء کرام جب اس کی تشریح فرماتے ہیں اس میں ایک بات سامنے یہ آتی ہے، اللہ نے انسان کو اتنی ساری دولت دی اور اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائیں، پھر فرمایا میں نے انسان کو بہت اچھے سانچے میں ڈھالا۔ آخر کیا ہو گیا کہ اللہ نے انسان کو ممتاز کیا، اللہ نے انسان کو عقل کے اعتبار سے ساری چیزوں پر ممتاز کیا۔ اللہ نے جتنے حیوانات بنائے، جتنے جمادات اور جتنی دنیا میں ساری چیزیں بنائی، سارے مخلوقات میں سے سب سے اشرف مخلوق، سب سے اعلیٰ مخلوق اگر کسی مخلوقات میں سے کوئی ہے تو وہ انسان ہے۔ جب انسان کو آپ افضل مخلوق بنایا، اشرف مخلوق بنایا، اب انسان کے کندھے پہ ایک ذمہ داری ہے، اب انسان کے کندھے پہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت میں ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس کے قائل نہیں، اگر وہ قائل نہیں تو مجھے اعتراض نہیں، کیونکہ قرآن کریم میرے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ جس طرح انسان آئینے کو دیکھ کر اپنے چہرے کے گرد و غبار کو دور کرتا ہے، جس طرح سے میری مائیں بہنیں آئینے کے سامنے جا کر بناؤ سنگھار کرتی ہیں، ٹھیک اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے آئینہ ہے۔ ایک مومن کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی ہو ہی نہیں سکتی، انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے سامنے غیروں کی زندگی ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہ ہو، آپ کا نمونہ نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت میں ہوئی ہے، اور یاد رکھنا اس انسانیت کے پلیٹ فارم سے، اس انسانیت کے قافلے سے، اس انسانیت کے گروہ میں سے آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک میں نے آدم کو چن لیا۔ اصطفیٰ کہا آدم کو چنا، اصطفیٰ کہا نوح کو چنا، اصطفیٰ کہا ابراہیم کو چنا، اصطفیٰ کہا اسماعیل کو چنا، اصطفاء کہا موسیٰ کو چنا، اصطفاء کہا عیسیٰ کو چنا، اور اس اصطفاء میں سے جسے چنا اسے کہا یہ ہے مصطفیٰ۔ جانے جانے جہاں ہے میرا مصطفیٰ، جانے جانے جہاں ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ،
कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हेरा है मेरा मुस्तफ़ा। अरे आदम और नूह और इब्राहिम अपनी जगह सबसे प्यारा है मेरा, सबसे प्यारा नबी है मेरा मुस्तफ़ा। और आदम और नूह और इब्राहिम और इमरान है, इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेरे कलमा शरीक भाइयों, बहुत मुख्तसर सा वक्त है और इस मुख्तसर से वक्त में ज़्यादा देर शम्मा खराशी करना अपने आप में हिमाकत है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ, मैंने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की है, उस पसे मंजर पर एक दूसरी आयत मैंने पढ़ी है। हालांकि आयत के मुताबिकत में जब जाएंगे, यानी आयत को जब मद्देनजर रखेंगे, दो बातें अलग अलग मिलती हैं। लेकिन मुझे बताना यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक बनाया है। मानवता के सम्मान के नाम पे जितने अच्छे संदेश और जितना अच्छा मैसेज आपका मिलता है, मुझे नहीं लगता कि धरती में कोई ऐसा व्यक्ति, धरती में कोई ऐसी शख्सियत पैदा हुई होगी कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे इरशादात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मैसेजेस दुनिया को दिए होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात को आप बांध के ले जाइएगा, गिरोह की शक्ल में बांधिएगा। मेरे दोस्तों, आज हमारी हालत यह है, हम खानदानों में बढ़ जाते हैं, हम गिरोह में बढ़ जाते हैं, हम काफिलों में बढ़ जाते हैं। इलेक्शन का पीरियड आता है, हमारे मुखिया हाशिम साहब, खिदमत खल्क का नाम है, इंसानियत के दर्द और कर्ब का नाम मुखिया हाशिम है। वाकई उन्होंने मानवता का सम्मान, मानवता के नाम पे इज्जत की है, खिदमत खल्क करके लोगों को दिखाया है। इसीलिए यहाँ के लोग, इस पंचायत के लोग बार बार उन्हें इंतखाब करते हैं। मैं इस जलसे इस्लाह माशरा और सीरत नबी से अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह भाई हाशिम साहब और उनके साहबजादे ने जिस तरह मेहनत की, उलमाए किराम को दावतें दी, हजरत शोराए किराम को दूर दूर से उनको बुलाया और उनकी मेहमान नवाजी करी। याद रखना मेरे दोस्तों, आप मुसलमान नहीं हो सकते अगर आप भेदभाव करते हो, आप मुसलमान नहीं हो सकते अगर आप आपस में तकरार करते हो, आप मुसलमान हो नहीं सकते अगर आप में इंतशार और इख्तिलाफ हो। आप मुसलमान उस वक्त हो सकते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हदीस नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ तर्जमा करके बताता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की सिफात में से एक सिफत यह है, मुसलमानों की खूबियों में से एक खूबी यह है, और मुसलमान हो ही नहीं सकता, मुसलमान वो हो ही नहीं सकता जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यशुद्दु बअदहु बअज़ा। इस अल्फाज पे गौर कीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हाथ की हथेली है, हाथ की हथेलियों में से हाथ की उंगलियों पे ये पोड़े हैं, अगर हाथ की उंगलियों के पोड़े कट जाते हैं, ऐसा नहीं हाथ की हथेली इस तकलीफ को महसूस करता है, बल्कि उसका पूरा बदन इस तकलीफ को महसूस करता है। ऐसा ही मोमिन की पहचान है, ऐसा ही मुसलमान की अलामत है। अगर इंदरपुर के मुसलमानों को तकलीफ पहुंच जाए, यहाँ पर कोई जुल्म इस्तेमाल करे, यहाँ पर अगर कोई जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े, यहाँ अगर कोई गासिबाना हमला करे, तो जरूरत इस बात की है कि अररिया वाले उनकी मदद को आए, जरूरत इस बात की है कि पूर्णिया वाले उसकी मदद को आए। ऐसे ही हमारी हालत होनी चाहिए। आज मस्जिद अक्सा के नाम पर आप देखते हैं कि गजा की पट्टी पर किस तरह इन इस्राइली बदबख्तों ने उन पे जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े हैं, उन मासूम निहत्थे बच्चों पर किस तरह जुल्म किया है, उन पर पहाड़ तोड़े हैं। मुसलमानों, जरूरत इस बात की है, आप शीशा पिला की दीवार बन जाओ, आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अगर आज भी आपने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से न थामा, अगर आज भी आपने गिरोह से तौबा न किया, अगर आज भी आपने इख्तिलाफात को पालाए ताक न रखा, तो याद रखना मौलाना अबुल हसन अली हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1965 में बर्मा के मुसलमानों को ये आवाज दिलाई और ये नसीहत की, याद रखना बर्मी मुसलमानों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम तालीमात में बहुत पीछे चले जा रहे हो, तुम तालीमात नबवी से तुम्हारा रिश्ता मुनक़ता हो रहा है, तुम्हारे दरमियान इत्तिहाद का जनाजा निकल रहा है। याद रखना, ऐसे ही तुम अगर रेजा होकर रहोगे, ऐसे ही तुम अगर टुकड़े टुकड़े गैंग बन के रहोगे, तुम्हारे सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, तुम्हें मूली गाजर की तरह काटा जाएगा, तुम्हारे खून के साथ होली खेला जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे कलमा शरीफ भाइयों, ऐसा ही हुआ बर्मी मुसलमानों को। हम और आपने देखा किस तरह रोहिंग्या मुसलमानों को वहाँ के बौद्ध मजहब के लोगों ने खून के साथ होली खेला, उनके मुंह को मूली गाजर की तरह काटा गया। इसलिए सुपौल के अच्छे मुसलमानों, अतराफ अकनाफ से आए हुए मेरे कलमा शरीफ भाइयों, मैं मारूफ रही वक्त की किल्लत के साथ एक सिर्फ यही
پیغام ایک یہی میسج دے کے جاتا ہوں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے سب سے بڑی تعلیم یہی ہے کہ انسانیت کے نام پہ عزت کرو, بھید بھاؤ نہ کرو, آپس کے تخریق سے, آپس کے تفریق سے تائب ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تم یہ نہ سمجھو میں سید ہوں, میں خان ہوں, میں پٹھان ہوں, انصاری کوئی نہیں. یاد رکھنا اللہ کے نزدیک محبوب آپ بھی ہیں, محبوب ہم بھی ہیں. اللہ کے نزدیک اگر کسی رشتے کے ویلیو ہے, اگر کسی رشتے کی اہمیت ہے, اگر کسی رشتے کا مقام ہے تو صرف للہیت کے بنیاد پر ہے, اچھوت کے رشتے پہ بنیاد پہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اس اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کے پلیٹ فارم سے آپ اتحاد امت کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے, بعثت کا جو اصل مقصد ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا. بعثت کا مقصد اخلاق کی دیوار کو جوڑنا تھا, اخلاق کی اینٹوں پہ اینٹیں چڑھانا تھا, دنیا والوں کو ایک پیغام سندیش دینا تھا, اے دنیا کے لوگوں آپس میں بھید بھاؤ نہ کرو. اسی لیے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ عائشہ یاد رکھنا تمہارا پڑوسی اگرچہ یہودی کیوں نہ ہو, یاد رکھنا ان کے ساتھ بھی بھید بھاؤ نہ کرنا, ضرورت پڑی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا دینا, ضرورت پڑی ان کے ہیل پر مدد کو چلی جانا. یہ مت دیکھنا کہ وہ یہودی ہے. بتاؤ میرے مسلمانوں, جب یہودی کے ساتھ یہ برتاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کون ہے جس سے ہم نفرت کرتے ہیں؟ لیکن آج بدقسمتی یہ ہے میرا بھائی ترقی کرتا ہے, میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ایسا نہ کیجئے, خدا را ایسا نہ کیجئے. مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے, فرقوں میں مت بٹیے, آپس کے گروہ میں تقسیم نہ ہوئیے. اگر ایسا کیا تو سچ جانیے آپ بھی کامیاب ہیں, ہم بھی کامران ہیں. پھر مجھے کوئی مٹانے والا مائک لال پیدا نہیں ہو سکتا. اگر کوئی فرعون پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ موسیٰ جیسا کوئی جلالی پیغمبر بھیجے گا انشاءاللہ. پیغام میرا یہی تھا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی کڑی جڑے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. یہ دیکھیے آبروئے نظامت کے شہسوار حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب, واقعی انہوں نے آج بتا دیا پوری دنیا کو کہ اگر تقریر کا سلیقہ اور طریقہ سیکھنا جانتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں نظامت کرنی پڑے گی, اور سیکھ کے تمہیں پتا چل جائے گا کہ میدان نظامت اور میدان خطابت میں کیا فرق ہے اور کیا دل بستگی ہے. یہ تھے حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب متضل علی, جو ماشاءاللہ ہندوستان کے مشہور و معروف ناظم ہیں. اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ ایک ناظم صاحب خطابت کر رہے تھے اور ایک ناظم صاحب نظامت کر رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہماری ایک سعادت کی بات ہے. یہ اگر کسی کے حصے میں آیا تو تنویر زکی کے حصے میں آیا.